الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 23 تاریخ ہو چکی ہے اور اسی مہینے کی 27ویں شب، رجب المرجب کی 27ویں شب، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، لامکہ تشریف لے گئے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمتوں میں سے ایک سب سے اہم عظمت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم رفعتوں میں سے سب سے اہم اور اعلیٰ رفعت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ تو کوئی نبی پہنچے، نہ ہی کوئی فرشتہ پہنچا، نہ ہی بنی انسان میں سے، اولاد آدم میں سے کسی کو وہ مقام ملا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت سے عطا فرمایا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی آدم کی اس امت کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے، لیکن پھر بھی اپنی امت کو آپ نے فراموش نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی ہم جیسے گنہگار سیاکار امتیوں کو یاد فرما کر ہماری شان بھی بلند فرما دی۔ یہ ایک طویل سفر، ایک لمبا سفر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لمحے کے اندر فرمایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں، سدرۃ المنتہا، عرش اعظم اور لا مکاں کی سیر کر کے واپس آ گئے، اور زنجیر ابھی تک ویسے کی ویسی ہل رہی ہے۔ اتنے کم عرصے میں اتنا لمبا سفر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس معراج کے تمام تر منظر کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ، جسے قصیدہ معراجیہ کہتے ہیں، اس میں بڑے ہی انوکھے اور پیارے انداز میں آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سفر کو 67 اشعار میں 67 شعر کے اندر پورا قصیدہ نامہ آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اتنے لمبے سفر کی ہسٹری کو، واقعات کو، براق، جبریل امی، حتیم، کعبہ، میزاب رحمت، مسجد اقصی، انبیاء اکرام کا تشریف لانا، ساتوں آسمان کی سیر کرنا، سدرۃ المنتہا، عرش اعظم، اور وہاں پر جو جلوے اللہ کی قدرت کے تھے، اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر طرف گیت گائے جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ لامکہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالی کی زیارت فرمائی،
اور وہاں سے واپس تشریف لائے. اس پورے منظر کو آدمی اگر مختصر وقت میں جاننا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اس قصیدہ معراجیہ کو پڑھ لے. پورا منظر اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا. لیکن تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ ان اشعار کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، نہایت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شعر کے اندر ایک لمبی حدیث کو بیان کر دیا جاتا ہے، ایک لمبے واقعے کو پرو دیا جاتا ہے، اور جو لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں اسے مختصر انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے. اب اس کو آپ پھیلائیں تو ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اور قسم اس ستارے کی جو نیچے اترا. اس آیت میں اور اس کے مابعد والی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ معراجیہ کے اشعار میں سے ایک شعر میں فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا دماغ اور عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے آیا تو وہ پہلے ہی ہوگا. یہ تھوڑی بولیں گے یہ پہلے بھی آیا اور آخر میں بھی آیا. جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے، ہم بولیں گے بھئی یہ تو ظاہر ہے. اب اسے باطن نہیں بول سکتے، باطن مانے ہوتا ہے پوشیدہ چیز. لیکن یہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو دونوں طریقے پر بیان کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے آخر بھی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اس کو سمجھنا آسان بھی ہے اگر آدمی غور و خوض کرے. مثال کے طور پر ایک چیز اور بھی کہ جو سب سے اول ہوتا ہے وہ آخر بھی ہوتا ہے. آپ قلم اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد لکھنا جب آپ شروع کریں گے تو آپ کا قلم جس جگہ رکھا جائے گا وہاں پہلے ایک نقطہ بنتا ہے. پہلے جیسے قلم رکھیں گے تو قلم کی سیاہی جہاں پہ رکھی جائے گی ایک نقطہ سا بنتا ہے، چھوٹا سا نشان بنتا ہے نہیں ہے. پھر آپ اس کو کھینچیں تو وہ آپ کی لائن کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے، اسی نقطے سے، کیونکہ آپ نے جیسے ہی قلم رکھا تو ایک نشان بنے گا لازمی. اس کے بعد آگے آپ کا قلم چلتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک راؤنڈ بنائیں تو آپ نے جیسے ہی قلم بن رکھا وہاں پہ ایک نقطہ بن گیا. پھر آپ نے جب اپنا قلم چلانا شروع کیا تو وہ نقطہ اول ہے، فرسٹ ہے. آپ نے اس کو گھمایا اور گھما کر جب آپ واپس لے کر آئے تو آپ کی اینڈنگ کہاں پہ ہوتی؟ اسی نقطے پہ آ کے ہو جاتی. تو وہی نقطہ اول بھی ہوا اور وہی نقطہ آخر بھی ہو گیا. اس کی ایک بہت قریب سی مثال لے کر ہم اور آپ اور سمجھ لیں کہ آم کے موسم میں ہم اور آپ آم کھاتے ہیں. کھاتے یونس بھائی نہیں کھاتے؟ اور خوب شوق سے کھاتے ہیں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ملتا ہے. آپ اس کی پروسیس پر غور کریں تو وہ درخت دراصل گٹھلی سے نکل کے آتا ہے. آپ نے آم کھایا، گٹھلی زمین میں جاتی ہے، اللہ کی قدرت سے وہ نشو نما پاتی ہے اور اس کے بعد زمین کو پھاڑ کر ایک تنا بنتی ہے. اس کے بعد ایک درخت کے بعد اس کی شاخیں آتی ہیں، پھر اس پر پھول آتا ہے، پھول آنے کے بعد پھل آتا ہے. آم وہ پکتا ہے، پکنے کے بعد ہم جب اسے کھاتے ہیں تو کیا بچتا ہے؟ کیا بچا؟ گٹھلی بچی. تو اس کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ گٹھلی سے. اور اینڈنگ کہاں پہ ہوئی؟ اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہو. تو ایک گٹھلی جب اول و آخر ہو سکتی ہے، ایک گٹھلی آم کے درخت کی ایک گٹھلی جب اول بھی ہو سکتی ہے آخر بھی ہو سکتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اول و آخر نہیں ہو سکتے؟
قرآن میں جو اللہ نے فرمایا والنجم، اس کا معنی ہوتا ہے ستارہ، لیکن ایک معنی اس کا ہوتا ہے اصل، کسی چیز کی جڑ اور بنیاد۔ جیسے حدیث کا جب موقع آتا ہے اور اصول حدیث جب بحث کرتے ہیں تو کبھی کبھی کسی مقام پہ کہتے ہیں ھذا الحدیث لا اصل لہ، یعنی لا نجم لہ، یہ حدیث وہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ نجم کا معنی اصل ہوتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا اس ستارے کی قسم جو نیچے اترا۔ اس ستارے سے مراد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تفسیر مظہری اٹھائیے، تفسیر رازی اٹھائیے، تفسیر روح المعانی، دیگر تفاسیر میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ستارے سے مراد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے بتایا کہ نجم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصل اور جڑ۔ تو معلوم ہوا کہ جب اس نجم سے مراد رسول اعظم کی ذات ہے اور نجم کا معنی ہوتا ہے اصل، تو معلوم ہوا قسم اس ذات کی جو اصل ہے، کہ ذرا زور سے بول دیں، قسم اس ذات کی جو اصل ہے۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس چیز کی اصل ہے، زمین کی اصل ہے، آسمان کی اصل ہے۔ اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ زمین کی اصل ہے تو فکس ہو جاتا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ زمین کی اصل۔ قرآن کہہ دیتا آسمان کی اصل ہے تو فکس ہو جاتا کہ آسمان کی اصل۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، اتنا کہا کہ اصل ہے۔ تو جب اتنا کہا اصل ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ زمین کی بھی اصل ہے، آسمان کی بھی اصل ہے۔ ذرا زور سے، زمین کی بھی اصل کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آسمان کی اصل بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جنت کی اصل بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اسی طریقے سے سورج چمکتا ہوا، اس کی اصل بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آپ کائنات کی ہر چیز کو شمار کرتے چلے جاؤ اور قرآن کے اس جملے کے مطابق کہ قسم اس ذات کی جو اصل ہے، وہاں پر ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ ہر چیز کی اصل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کی اصل ہے، اور اصل پہلے ہوتی ہے۔ باپ پہلے ہوتا ہے کہ بیٹا؟ باپ اصل ہے تو پہلے ہی ہوگا۔ دادا اصل ہوتا ہے کہ باپ؟ دادا پہلے ہے تو وہی اصل، جو پہلے ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، جو اصل ہوگا وہ پہلے بھی ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل ہیں تو پھر پہلے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی ہے اول۔ ذرا زور سے، ارے زور سے بولے آپ حضرات۔ تو مصطفیٰ جان رحمت اصل ہیں، قرآن کا یہ اشارہ ہمیں بتا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی اول بھی ہیں، اور اس کا ایک نمونہ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو شب معراج پر کروں گا، اور قصیدہ معراجیہ میں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوے بکھیرے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد اقصی میں کیا تھا؟ حضرت آدم بھی وہاں ہے، حضرت شیش بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، تمام انبیاء اکرام جمع ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جمع لی الانبیاء، میرے لیے تمام انبیاء کو جمع کر دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام بھی وہاں ہے،
جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سب کی امامت فرمائیں. فقدمنی جبریل نے مجھے آگے بڑھا دیا. فرماتے حتی اممتہم، یہاں تک کہ میں نے ان سب کی امامت فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول آخر. دیکھو پھر یہاں پہ اول آخر آ رہا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ حضرت آدم سے پہلے کہ بعد میں؟ تمام انبیاء کے بعد میں، یعنی آخر میں میرے آقا تشریف لائے. یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ بالکل کلیئر ہے کہ آخر میں آنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے. تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے. ان کا آخر ہونا کلیئر ہے، سمجھنا اول ہے. کیا ہے؟ آخر ہونا کلیئر ہے، سمجھنا اول ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام کو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ انبیاء جمع ہو جائے تو امامت مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے، تاکہ آخر ہونا تو پتہ ہے ہی، اول ہونا بھی پتہ چل جائے. کہ حضرت آدم علیہ السلام ظاہر میں پہلے آئے ہیں تمام انبیاء اکرام، لیکن مرتبے اور شان میں سب سے اول مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور امامت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر جس کی قرت اچھی ہو تو اس کو آگے کیا جائے گا، لیکن سب کی قرت اچھی ہو تو دیکھا جائے گا کہ کس مسائل میں کس کو جانکاری زیادہ ہے. پھر مسائل میں سب کو جانکاری زیادہ ہو تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ شان و رفعت میں، تقوی و طہارت میں کس کا جلوہ سب سے زیادہ ہے. تو انبیاء اکرام الحمدللہ وہ نبی ہے، رسول ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تمام چیزوں میں برابر، نبوت میں برابر ہے، رسول ہے تو رسالت میں برابر ہے. لیکن اب امام اس کو بنایا جائے گا جس کی شان سب سے بلند ہو، رفعت سب سے بلند ہو، جس کا جلوہ سب سے زیادہ ہو. اس میں جب دیکھا گیا تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ، اس لیے جبریل امین نے کہا آج امامت مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آخر آنے والے تو ہیں ہی، سب سے اول بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے ہیں پیچھے کر گئے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل بھی ہے اور اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. الحمدللہ شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی خصوصیات میں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل خصوصیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرب خاص، مقام خاص میں بلا کر اپنا دیدار خاص عطا فرمایا، جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا. تو یہ جہاں نبی کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کے لیے ہے، وہیں ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے. اور وہاں پر ہم جیسے گنہگاروں کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے ہماری شان کو بھی بلند کر دیا ہے. لہذا شب معراج بڑا ہی بابرکت اور نہایت ہی پرمسرت موقع ہے. اس میں ہم اور آپ ابھی تک پورے رجب میں ہم نے الحمدللہ غلامان مصطفیٰ کا ذکر کیا، چھٹی میں غریب نواز کا ذکر ہے نہیں، 11ویں میں نوری میاں علیہ الرحمہ کا ذکر، 14ویں میں حضور مفتی اعظم کا ذکر، 15ویں میں حضرت امام جعفر صادق کا ذکر فرمایا، 22ویں میں حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ کا ذکر کیا. اب آقا کا ذکر کا نمبر آ رہا ہے 27ویں کا. ویسے تو ہر لمحہ ہم کرتے ہی ہے نہیں، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. لیکن یہ موقع خاص ہے ہماری اور آپ کی مسرت و شادمانی کے لیے، اس لیے کثیر تعداد میں 27ویں شب جو کہ پیر کے دن ہے نہیں، پیر کا دن گزار کے جو شب آئے گی وہ شب کون سی ہے؟ شب معراج ہے.
शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद नो शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला इन कलिमात को कबूल फरमाए। और एलानात है कुछ समात फरमा लें, फिर उसके बाद जश्न दस्तार फजीलत, जश्न रिदाए फजीलत का प्रोग्राम गालिबन जूनागढ़ की सरजमीन पर रखा गया है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है उसमें शिरकत करें। और कुछ अहबाब बीमार हैं, खुसूसियत के साथ सादिया बानो और नेमत बानो और रशीदा भाई, एक खातून अल्ताफ भाई जिंदा, फातिमा, अहमद भाई, मोहम्मद हनीफ, अख्तर रज़ा, अली मोहम्मद, साजिद, नज़ीर भाई, यूसुफ भाई, इनके लिए हम सब अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें शिफा और सेहत अता फरमाए, इन्हें भी शिफा और सेहत अता फरमाए और तमाम तर अहबाब को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे। आप हज़रात सफ़े दुरुस्त कर लें। जिन हजरात ने सुन्नतें न पढ़ी हो सुन्नतें पढ़े। सफ़ों का भाई ख्याल रखें मेरे भाइयों, आगे वाली सफ़ में जगह हो तो उसे मुकम्मल करने के बाद ही दूसरी सफ़ बनाएं। और जिन हजरात ने सुन्नतें न पढ़ी हो सुन्नतें पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम।